مسئلہ نمبر 29۔ ہم، اگر کسی شخص کا ختنہ نہ ہوا ہو اور اس کی منی خاص حصے کے سوراخ سے باہر نکل کر اس کھال کے اندر رہ جائے جو ختنہ میں کاٹی جاتی ہے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا اگرچہ منی اس کھال سے باہر نہ نکلی ہو۔ جی ہاں۔ مسئلہ نمبر 30۔ جب مرد کی سپاری عورت کے آگے کی راہ میں چلی جائے اور چھپ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، چاہے کچھ بھی نکلا نہ ہو، اور اگر پیچھے کی راہ میں گئی ہو تب بھی غسل واجب ہے، لیکن پیچھے کی راہ میں کرنا اور کرانا بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ میں سے، چلو۔ جی حضرت۔ جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ مسئلہ 31۔ منی اگرچہ جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا نہ ہو تو اگرچہ خاص عضو سے باہر نکل آئے غسل فرض نہ ہوگا۔ مثلا ہم، کسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھایا یا بلندی سے نیچے گر پڑا یا کسی نے اس کو مارا اور اس تکلیف کی ہم، وجہ سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئی تو غسل فرض نہ ہوگا۔ ہم۔ سمجھ گئے؟ مثلا جی حضرت، وزن اٹھانے کی یعنی وجہ کہ سے یعنی کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت سے جدا ہونا پھر تو ہے، اگر اپنی جو منی کا خاص مقام ہے جسم کے اندر، اگر وہاں سے جدا نہیں ہے شہوت کے ساتھ تو پھر غسل نہیں ہوتا۔ یعنی ارادے کے بغیر حضرت ہو گیا، کسی وزن اٹھانے کی وجہ ہاں، سے یا کسی تکلیف جی کی ہاں، وجہ کوئی گر گیا کوئی گر گیا یا کوئی آدمی وزن اٹھایا، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، سے جی ارادہ نہیں ہوا بندے کا، ٹھیک ہے۔ اور شہوت بھی نہیں ہے نا، جی جی ارادہ بھی نہیں ہے، شہوت بھی نہیں ہے۔ جی حضرت۔ ہم، مسئلہ نمبر 32۔ مضی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ حضرت یہ کہ ہم۔ جی، یہ مسئلہ مضی اور ودی یہ کے مزید جو ہے نا، بتایا تھا نا اس نے ساتھی نے کہ پہلے ودی آتی ہے پھر مزی آتی ہے، جی اس کے حضرت۔ بعد من نکلتی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے، غسل نہیں ہوگا فرض۔ جی حضرت۔ مسئلہ ہم، 33۔ اگر کسی شخص کو منی جاری رہنے کا مرض ہو تو اس پر منی کے نکلنے سے غسل فرض نہ ہوگا۔ ہم۔ جیسے کسی کو جریان ہو جاتا ہے، جی حضرت۔ جریان کی بیماری ہو جاتی ہے، تھوڑا سا وہ زور لگاتے ہیں تو بڑے پیشاب کے لیے، اور جی پھر منی نکل آتی ہے۔ جی۔ جی حضرت۔ سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر تری دیکھے تو ان صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہم، نمبر 1، یقین ہو جائے کہ یہ مضی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ نمبر 2، ہم، شک ہو کہ یہ منی ہے یا ودی اور احتلام یاد نہ ہو۔ شک ہو کہ یہ مضی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ یقین ہو جائے کہ یہ ہم، ودی ہے اور احتلام یاد ہو یا نہ ہو۔ ہم، شک ہو کہ یہ منی ہے یا مضی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ ہم۔ البتہ یعنی کہ پہل جہاں یقین ہے نا منی ہونے کا، وہاں احتلام بن جاتا ہے، شک سے احتلام غسل نہیں ہوتا۔ جی۔ جی حضرت، اکثر سردیوں میں سو جاتا کپڑے ٹھنڈے سے رکھتے ہیں بندے کو، ہم۔ اس میں تو نہیں ہوگا نا حضرت۔ جی، جی۔ اکثر بندہ سردی میں اٹھتا ہے تو کپڑے ٹھنڈے سے رکھتے ہیں اس کو، چیک کرنے کا تو وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو نہیں ہوگا ایسے، تو شک کی ہاں، بنا پہ ہو گیا۔ جی، ہاں، شک کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ یہ اگر گرمی میں لٹا ہوا ہے بندہ اور پسینہ وسینہ آیا ہو ہم، اس میں بھی حضرت۔ ہم۔ جی جی، محترم، جی، جی، جو نا شک ہو لیکن احتلام یاد ہو تو فرض ہو جائے گا۔ جی، پھر تو ہو جائے گا۔ چلیں۔ جی، البتہ پہلی، دوسری اور پانچویں صورت میں احتیاطاً غسل کر لینا واجب ہے۔ اگر غسل نہ کرے گا تو نماز نہیں ہوگی اور سخت ہم، گناہ ہوگا، کیونکہ اس میں امام ابو یوسف و طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف نے غسل واجب نہیں کہا، طرفین نے واجب کہا ہے، اور فتویٰ طرفین کے قول پر ہے۔ ہم۔ جی۔
مسئلہ سمجھ گئے؟ نمبر جی حضرت امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب دونوں ایک طرف ہوں انہیں کہتے ہیں شیخین. انہیں کیا کہتے ہیں؟ شیخین. شیخین. جی حضرت. اور جب امام محمد رحمہ اللہ امام یوسف رحمہ اللہ اکٹھے ہوں انہیں کہتے ہیں صاحبین. جی حضرت. انہیں کیا کہتے ہیں؟ صاحبین. صاحبین. دونوں ایک طرف ہیں، امام صاحب ایک طرف ہیں. جی. اور امام صاحب جی اور پین بھی لکھا ہوا ہے اس میں. ہاں پھر امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ اللہ علیہ انہیں کہتے ہیں طرفین. جی بہتر ہے. کیا فتویٰ سادی کیا فتویٰ ہے؟ فتویٰ میں نے یہ بتایا کہ نا بعض مرتبہ فقہ میں نا صاحبین کے نزدیک یہ مسئلہ ہے یا شیخین کے نزدیک یہ مسئلہ ہے یا طرفین کے نزدیک یہ مسئلہ ہے. اگر جی امام جی ابو سادی حنیفہ جی امام ابو بھائی حنیفہ اور سننے دیں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمہ اللہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں شیخین. انہیں کیا کہتے ہیں؟ شیخین. ان دونوں کو شیخین کہتے ہیں جب ایک مسئلے میں کہیں ساتھ ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں نا. اور امام یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ دونوں ساتھ ہوں انہیں کہتے ہیں صاحبین. اور اگر امام ابو حنیف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ہوں یہ دونوں ایک طرف ہیں، امام یوسف رحمہ اللہ ایک طرف ہیں، انہیں کہتے ہیں طرفین. جی حضرت. تیرا سمجھ گئے؟ جی جی حضرت. اچھا یہ حضرت فقہ جی امام ابو حنیفہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نہیں ہے حضرت یہ دونوں حضرات امام یوسف اور امام شاگرد محمد ہیں. رحمۃ اللہ؟ یہ جی ہاں دونوں شاگرد ہیں لیکن بعض مسئلوں میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، پھر فتویٰ کس کے قول پر ہوتا ہے. اچھا تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شیخین میں شامل کیا گیا ہے؟ جب یہ امام یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ دونوں کھڑے پہ شیخین کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا حضرت یہ فقہ حنفی کے امام ہیں. جی یہ فقہ حنفی کے امام ہوں گے نا جی؟ جی 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 فقہ میں جی ہاں. نہیں حضرت فقہ تو اور بھی ہے نا، شافعی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، مالکی بھی ہے، تو فقہ حنفی میں یعنی یہ تین امام ہیں. احناف کے نزدیک ہی ہے، احناف میں یہ شمار ہوتے ہیں فقہ حنفی جی میں. ٹھیک ہے. اور حدیث میں جی آتا ہے نا شیخین کا ذکر جی آتا ہے تو اس سے امام مسلم رحمہ امام ابو بخاری رحمہ اللہ مراد ہوتے ہیں کہ شیخین متفق علیہ عند الشیخین، متفق علیہ دونوں کو نزدیک یہ مسئلہ ہے. حضرت اس میں حنفی اور احناف میں کیا فرق ہے؟ احناف سے کیا مراد ہے؟ احناف سے لوگ مراد ہوتے ہیں. اچھا لوگ. بھیا جی صحیح ہے. ہاں احناف کے نزدیک یہ ہے، امام صاحب کے ماننے والے کے نزدیک مسئلہ احناف کے ہاں یوں ہے یا شوافی کے ہاں یوں مسئلہ ہے، حنابلہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے. جی صحیح ہے. کہا جاتا ہے جی ہاں. چلیں مسئلہ نمبر 35. اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کسی عورت کی ناف میں داخل کرے اور منی نہ نکلے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا. جی. مسئلہ نمبر 36. اگر کوئی شخص خواب میں اپنی منی گرتے ہوئے دیکھے اور منی گرنے کی لذت بھی اس کو محسوس ہو مگر کپڑوں پر کوئی تری اور اثر معلوم نہ ہو تو غسل فرض نہ ہوگا. جی جن صورتوں میں غسل واجب ہے. ہوں. جی. اگر کوئی کافر ابھی اسلام لائے ابھی تک مسئلہ تھا غسل فرض ہونے کا، اب غسل واجب. جی ہاں. جی اگر کوئی کافر اسلام لائے اور حالت کفر میں اس کو حد سے اکبر ہوا ہو اور وہ نہ نہایا ہو یا نہایا ہو مگر شرعاً غسل صحیح نہ ہوا ہو تو اس پر اسلام لانے کے بعد نہانا واجب ہے. جی اگر چلیں. کوئی شخص 15 برس کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے
اور اسے احتلام ہو تو اس پر احتیاطاً غسل واجب ہے، اور اس کے بعد جو احتلام ہو یا 15 برس کی عمر کے بعد احتلام ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ جی ہاں، جی 15 کیا سمجھا دیں گے تھوڑی یہ؟ یعنی کہ بعض کے نزدیک 15 سال کی عمر میں اب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی علامات کے احتلام کا ہو جانا یہ علامت ہے۔ جی اگر اس سے پہلے بھی اگر احتلام ہو گیا تو اس کے بلوغ کی علامت ہے۔ جی اگر کسی کو احتلام نہیں ہوتا تو کہیں 15 سال ہو گیا تو کہیں بالغ ہے یہ۔ چلیں نمبر 3، مسلمان مردے کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ جی حضرت، جن صورتوں میں غسل سنت ہے، جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے لے کر جمعے تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہو۔ فجر کے بعد فوراً بھی کر سکتے ہیں حضرت، فجر کی نماز کے بعد، جی فجر کی نماز کے فجر بعد کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جی جی بظاہر سورج نکلنے کے بعد ہاں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہے جو جس سے آدمی نماز بھی پڑھ لے۔ جی یعنی ظہر کے ٹائم پہ ایسے پڑھ لیں۔ ہاں غسل تو اس کا ہو جائے گا، لیکن افضل بات یہ ہے کہ اسی غسل سے وہ جمعے کی نماز پڑھے۔ اب جو آدمی فجر کے بعد غسل کرے گا تو وہ 5-6 گھنٹے تو لامحالہ اس کو پیشاب آئے گا، سنت تو پوری ہو گئی۔ افضل یہ ہے کہ اسی غسل سے ہی نماز پڑھے۔ استاد جی سنت کیا ہے استاد جی؟ غسل کرنے کس وقت سنت ہے؟ بس غسل جمعے کے دن؟ جی جمعے کے دن فجر کے بعد سے۔ جی مسئلہ نمبر 2، عیدین کے دن فجر کے بعد ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ نمبر 3، حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ حج کرنے والے کے لیے عرفہ کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ عرفہ، لفظ عرفہ، عرفہ، جی عرفہ۔ جن صورتوں میں غسل مستحب ہے، نمبر 1 مستحب، مستحب بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اسلام لانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے اگر حد سے اکبر سے پاک ہو، ورنہ واجب ہے۔ نمبر 2، کوئی مرد یا عورت جب 15 برس کی عمر کو پہنچے اور اس وقت تک جوانی کی کوئی علامات اس میں نہ پائی جائے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 3، یہ حضرت کیا لکھا ہوا ہے؟ پچھنے لگوانے جنون اور بے ہوشی ختم ہو جانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ مردے کو نہلانے کے بعد نہلانے والوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا مستحب ہے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں اس شخص کو غسل کرنا مستحب ہے جس کو لیلۃ القدر معلوم ہوئی ہو۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ آگے مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد غسل مستحب ہے۔ طواف زیارت کے لیے غسل مستحب ہے۔ کنکری پھینکنے، رمی جمرات کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ خسوف، سورج گرہن، اور خسوف بولیں گے یا خسوف بولیں گے اس کو؟ خسوف، چاند گرہن اور استسقاء کی نمازوں کے لیے غسل مستحب ہے۔ خوف اور مصیبت کی نماز کے لیے غسل مستحب ہے۔ یہ خوف کی نماز کیسے ہوتی ہے حضرت؟ خوف، کسی کو خوف ہو، دشمن کا خوف ہے، کسی اور چیز کا خوف ہے، تو نیت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں۔
کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل مستحب ہے۔ سفر سے واپس آنے والے کے لیے وطن پہنچ کر غسل کرنا مستحب ہے۔ عام مجلس میں جانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نئے کپڑے پہننے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ جس کو قصاص وغیرہ میں قتل کیا جاتا ہو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ حد سے اکبر کے احکام۔ مسئلہ نمبر 17 وجہ سے غسل کرنا مستحب ہے، یعنی کہ پسندیدہ عمل ہے۔ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ چلیں صحیح کوئی اور حضرت ایک بھائی سوال تھا جی ایک سوال تھا کہ جی کیا خوف کی نماز پڑھانے والا تو 2 رکعت پڑھائے گا، کیا پیچھے والے جس طرح قرآن مجید میں یہ ارشاد وہ فرمایا تو ایک یہ ایک رکعت کر کے پڑھیں گے یہ یا منفرد نماز دونوں پڑھیں گے؟ یہ منفرد ہے۔ اچھا منفرد ہے، وہ جو جس میں ذکر ہے قرآن مجید میں کہ ایک جماعت آئے گی وہ ایک رکعت پڑھ کے وہ پیچھے، لڑائی کے دوران ہے نا وہ۔ تو اس میں ایک ایک رکعت ادا کریں گے جو ہاں اس میں کیا دونوں جو ہوتا ہے، ایک لشکر پیچھے ہو جاتا ہے، ایک امام کے پیچھے ہوتا ہے، ایک پڑھ لی وہ پیچھے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، اس کی ترتیب تو اس بڑی کے بعد کتاب پھر میں۔ ہاں پھر وہ دوسری رکعت پھر ادا کریں گے دوسرا جو باری باری یا نہیں؟ جی باری 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 پھر وہ آ جائیں گے، پھر مکمل کر لیں گے۔ جی صحیح ہے۔ بڑی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ جنگوں میں ہوتی ہے سب، جنگ کے لیے، جنگ کے میدان میں؟ جی ہاں، جنگ کے میدان میں، جیسے پہلے زمانے میں تو جنگ تھی نا، اب سے تیر تلوار سامنے سامنے تھی۔ ابھی بھی اگر کوئی آدمی بارڈر پہ ہو تو ممکن ہے کیسے کرے گا وہ، جی حضرت۔ سامنے لشکر ہو۔ چلیں نماز خوف اسی کو کہتے ہیں؟ دشمن کا خوف اسی کہتے ہیں، دشمن کا خوف ہے، بادشاہ کا خوف ہے، کوئی اور خوف ہے، سے مطلقاً خوف کا ہے، خوف کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جی حضرت۔ مسئلہ نمبر آج کل 37۔ پنجاب میں جو ہے نا وہ چالان کا بھی خوف ہوتا ہے۔ اچھا اب تو نہیں ہے، اب بھی ہے۔ اب بہتر ہو گیا پہلے سے، بہت بہتر ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو ابھی تو ہیلمٹ میرے پاس نہیں ہے، اللہ بچاتا ہے بس۔ صلاۃ الخوف پڑھ لے بس۔ چلیں اچھا آگے چلیں۔ جی مسئلہ نمبر 36۔ جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص کوئی سخت ضرورت ہو تو جائز ہے۔ مثلاً ہاں کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہو اور اس کے نکلنے کا سوائے اس کے دوسرا کوئی راستہ نہ ہو اور نہ اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ رہ سکتا ہو، اس کے لیے تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے۔ یا کسی مسجد میں پانی کا چشمہ یا کنواں یا حوض ہو اور اس کے سوا کہیں پانی نہ ہو تو اس مسجد میں تیمم کر کے جانا جائز ہے۔ جی ہاں مسئلہ 38۔ عیدگاہ، مدرسے اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے۔ نمبر 39۔ ہے تو نفاس آج کے یہ جنبی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی مسئلہ 39۔ حیض و نفاس کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے، اور عورت کی ناف اور زانوں کے درمیان کے جسم کو دیکھنا یا اس سے اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو جائز نہیں۔ نہیں جی چلے سمجھ گئے۔ جی ایک دفعہ سمجھا دیں۔ بس یعنی کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک آدمی احتیاط کرے۔ جی جی حیض کی حالت میں جی حضرت، جی حیض کی حالت میں جب عورت حیض ہو نفاس ہو دونوں چیزیں صورت ہیں۔
مسئلہ نمبر 40، حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا، چھونا، پانی وغیرہ پینا، اس سے لپٹ جھوٹا کر پانی. سونا، جی جھوٹا پانی، جھوٹا پانی وغیرہ پینا، اس سے لپٹ کر سونا، اس کے ناف اور ناف کے اوپر زانوں اور زانوں کے نیچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا، اگرچہ کپڑا درمیان میں نہ ہو، ناف اور زانوں کے درمیان میں کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے، بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے علیحدہ ہو کر سونا یا اس کے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے۔ جی حضرت۔ مسئلہ نمبر 41، لیکن استاد جی اس میں یہ عرض ہے، ویسے باقی تو مسئلہ ٹھیک ہے، کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں نا، وہ شادی کے 5-7 سال بعد اس طرح کریں، پہلے ہو تو پھر کام خراب ہو سکتا یعنی جس کو اپنے پر اندیش، جس کو اپنے پر خوف ہو نا، ہے جی۔ کہ کوئی حرکت جس کو اپنے پر اگر کنٹرول ہو وہ تو سو سکتا ہے، جس کو کنٹرول نہ ہو تو دوری اچھا ہے. جی حضرت، ہم نے بھی ابھی شادی کی، ہمیں کنٹرول ہے حضرت، شادی کو 2 سال بس ہوا پھر ہے۔ جی جی ہاں، جس کو کنٹرول ہو تو ٹھیک ہے، جی اس لیے حضرت، جس کو کنٹرول نہ ہو تو پھر دوری اچھا ہے. بہتر حضرت۔ جو مکروہ کے چکر ہیں پھر وہ کوئی اور کام نہ کر بیٹھے. جی جی، گناہ نہ کر بیٹھے۔ جی حضرت۔ ہاں، چلیں. جس جس پر نہانا واجب ہے، وہ اگر نہانے سے پہلے کھانا پینا چاہے، اپنے ہاتھ منہ دھولے اور کلی کر کے کھائے۔ چلیں. کھائے پیے، اور اگر بغیر ہاتھ منہ دھوئے کھا پی لے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 42، جن پر غسل فرض ہے ان کے لیے کلام مجید کا چھونا پڑھنا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا، کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ جی حضرت۔ درود شریف یہ پڑھتے ہیں، کلام اگر کوئی حافظ ہوتا پھر بھی نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، قرآن پاک تو آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا، دیکھ کر بھی بغیر دیکھے بھی. جی جس پر غسل فرض ہو تو آدمی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا. ہاں، وہ یعنی کہ بعض صورتیں جن کو بطور دعا کے تو پڑھ سکتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے یا آیت الکرسی ہے، بغیر دعا کے پڑھ سکتا ہے، بطور قرآن نہیں پڑھنا چاہیے جس آدمی پر غسل فرض ہو. جی. جی بہتر۔ یعنی کہ بطور استاد جی وظیفہ بھی بغیر پڑھ یعنی سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ نہیں سکتا۔ نہیں 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 دل نہیں. میں، دل جس میں. کو دل میں تو بس آدمی خیال کرے گا، کیا کرے گا. اچھا، یہ لکھا ہو جو ہے نا کلمہ درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ کلمہ تو زبان سے پڑھ سکتے ہیں، کلمہ، اچھا ذکر، درود شریف، استغفار، سبحان اللہ، یہ تو آدمی زبان سے بھی کہہ سکتا ہے. وہ زبانی پڑھنے کا مسئلہ وہ حدث اصغر میں ہے، جو ہاں، وہ یعنی کہ بے وضو ہونے کی حالت میں ہے. جی ہاں۔ چلیں. مسئلہ نمبر 43، تفسیر کی کتابوں کو جنابت کی حالت میں اور بغیر وضو کے چھونا مکروہ ہے، اور ترجمے والے قرآن کو چھونا حرام ہے۔ جی حضرت۔ ہے نا، بعض میں صرف ترجمہ ہوتا ہے اور بعض میں تفسیر ہوتی ہے، جیسے معارف القرآن ہے، تفسیر مظہری ہے، تو ان کو نہیں چھونا چاہیے. جی. جی اور ویسے بھی دینی کتابوں کو آدمی بغیر وضو کا نہ چھو تو اچھا ہے، ادب یہی ہے. جی. جی بہتر، ٹھیک ہے۔ تفسیر کتاب کسی پر غسل فرض ہو اور پردے کی کوئی جگہ نہیں، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ مرد کو مردوں کے سامنے برہنہ ہو کر نہانا واجب ہے، اسی طرح عورت کو عورتوں کے سامنے بھی نہانا واجب ہے، اور مرد کو عورتوں کے سامنے اور عورتوں کو مردوں کے سامنے نہانا حرام ہے، بلکہ تیمم کریں اگر پردے کی جگہ نہ ہو۔ ہاں، جیسے بعض جگہوں پر کہیں جگہ نہیں ہے پردے کی تو چلیے پھر وہ تو کیا کرے گی، اس تیمم کرے گی، چھوڑ دے گی غسل. جی اگر غسل فرض ہے اور نہانے کی جگہ یہ جیسے مسئلہ نمبر 44 میں لکھا ہے، کپڑے جی پہنے ہوئے نہا لے، پہلے کپڑے صاف کر لے، پھر بدن صاف کر لے، پھر دوبارہ کپڑے صاف کر لے، پھر دوبارہ بدن صاف، بجائے اس کے کہ برن نہ ہو.
हाँ ये भी हो सकता है, ये कपड़े भी हो पहने, सकता लुंगी सी पहने यूनिफॉर्म पहने पे या बंदा नहा कोई सकता कपड़े है। पहने पहने नहा ले, वरना होने की जरूरत ही नहीं है। है। ये जो है ना मर्द को औरत के सामने, औरतों को मर्द के सामने, जहाँ जगह है ही नहीं। अब तो अगर किसी के सारे कपड़े ही नापाक हों, उनको निचोड़े बगैर तो कपड़े पाक नहीं होंगे ना। कपड़े धो ले, पहले कर धो ले, फिर बदन धो ले, फिर दोबारा कपड़े धो ले, फिर दोबारा, ताकि वो कपड़े और बदन साफ हो जाए, उस वक्त तक नहाता रहे। लेकिन कपड़े पहन के रखे, बजाय इसके कि बुरा ना हो। हाँ हाँ जी। उसमें यह भी सूरत हो सकती है ना कि एक मतलब शलवार धो ले या एक कमीज धो ले, फिर हाँ बारी बिल्कुल बिल्कुल सही है बात। जो भी बारी सूरत आसानी बारी से हो सकती है उसमें करे, जो सूरत मुमकिन हो पर्दे की उसमें तो करे, कर सकता है। अगर बिल्कुल ही नहीं है फिर मुश्किल है। असल चलें। में मुझे उस्ताद जी जो समझ आ रही है ना, इसमें जो मसला समझाया जा रहा है वो ये है कि औरतों के सामने मर्द, या मर्द औरतों के सामने वो ना हो, मर्द मर्दों के सामने ना हो सकता है अगर कोई ऐसी मजबूरी बन जाए हाँ तो। अगर और मजबूरी है तो नहा सकता है। जहाँ पर हाँ अब जैसे पहले अब लोग तालाब में नहाते थे, पहले नहरों पे नहाते थे, अब तो खैर तो शायद है। ये मसला नंबर 44 जो है ना, ये खाम खाई को इन हजरत ने ना इसको यहाँ लिखा है, इसकी गैर जरूरी है ये, लोगों को खाम खाई एक मुसीबत में डालने वाली बात है। नहीं, ऐसी ऐसी सूरतें आ जाती हैं पेश ना। अब जिसको यानी कि इतनी समझ नहीं कि कपड़ा पाक करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे भी लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते बस हैं। यहाँ इसको बदलना चाहिए। मैं तो इसको लिखूंगा इनको, जो जिसने ये किताब लिखी है, पब्लिश की है, कि भाई इस पॉइंट नंबर को 44 को ठीक करो, और ये खामखाई को आप लोगों को बता रहे हो कि जी इस तरीके से ना हो, बल्कि इस हम्म। तरीके से ना आए कि कपड़े पहने रखें और कपड़े अच्छा। पहने पहने ना आए। इसके हाँ जी। अलावा भी बहुत सारे हजरत मसले हैं इनको जिनको आप हजरत बताएं। इनको किताब की मुसन्निफ का तारुफ करवा देना, कौन है वो। इसमें जी इजाफा, इस नहीं किताब में ना इजाफे के इजाफा अलावा किया। जी, ये मसला तो एक जो है ना मसला असली बहशी 44 है ये जेवर, तो। इसमें इजाफा नहीं है, समझ गए। जो है ना असली जेवर बेजर, उसके अंदर इजाफे नहीं है, इसमें इजाफे हैं। हजरत ये इजाफा जदीद तो दौर। नीचे एक है ना जी, जी। वो ऊपर तो। हजरत ये जो इजाफा लिखा है, इजाफा तो ये सिर्फ एक मसले में है, ये नहीं गुब्बारे नहीं के इस्तेमाल। नहीं 44 में बहुत, तो हजरत। नहीं इसके अंदर बहुत से मसले में इजाफे हैं। आप देखेंगे ना पहले की पुरानी किताब को, इस किताब को, इसमें आपको बड़े मसले मिलेंगे इजाफे के। जी जी, ये हाँ बहुत सारे इजाफे जो है ना वो जामिया रशीद के वो रात जो उलमा है उन्होंने वो इकट्ठे हाँ। मेरे जदीद जदीद दौर के जो है ना इजाफे, क्योंकि बात चीजें बाद में वजूद में आई हैं, उनके मुतालिक मसाइल उन्होंने बाद में दर्ज कर दी है। उस्ताद जी, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ जी कि कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाती है, कि आज से 400 साल पहले ना जी। प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ था, यूरोप ने किया था। अच्छा। जो हमारे उलमा थे ना, उन्होंने कहा कि जी हम प्रिंटिंग जो है ना नहीं करेंगे, इसके हम्म। ऊपर कुरान की या किताबों की, इस्लामी किताबों की। और हमने ये काम 200 साल नहीं किया, जिसकी अच्छा। वजह से हम इल्म में पीछे रह गए। 200 पीछे रहे। साल के बाद उलमाए कराम ने इजाजत दे दी कि हाँ जी ठीक है, प्रिंटिंग जो है ना वो कोई नाजायज चीज नहीं है, इसको शुरू करें आप। तो अब देख लें, प्रिंटिंग हो रही है, प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल हो रहा है। तो जी थोड़ी जी। बहुत कोई गलती कहीं हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मुसलमानों को भी नुकसान हुआ है, मिनाफिल कौम और उम्मत, हम्म। और थोड़ी सी ज्यादती भी हो गई हमारे साथ। अब देखो ना, बाज आप जैसे आजकल ये नई मशीन इस्तेमाल हो रही हैं, ये मैं इस्तेमाल करनी नहीं है नई मशीन, जदीद मशीन है, ये तो फलां इस्तेमाल करते फलां करते, हम नहीं करेंगे, तो उससे आदमी कैसे फिर वो उससे वसाइल से बचेगा। जी हाँ। हाँ। अगला पढ़े। इजाफा, गुब्बारे के इस्तेमाल से गुस्ल का हुक्म। मसला नंबर 1, गुब्बारे के साथ जमा की सूरत में भी गुस्ल वाजिब होगा। हो गया। चले आगे। जी हजरत, काफी नहीं है। बहुत जी है। काफी हो गया। ये ठीक है, काफी। बहुत अच्छा।